السلام علیکم، میں ڈاکٹر عظمیٰ راجر، اور آج جو ہم لوگ ٹاپک آف ڈسکشن کریں گے جس ٹاپک پہ وہ ہے ہرسوٹزم۔ میرا شارٹ انٹروڈکشن: آئی ایم ڈاکٹر عظمیٰ راجر، ایسوسیٹ پروفیسر، چیئرپرسن اینڈ ہیڈ آف ڈرمیٹولوجی ڈپارٹمنٹ ایٹ اسرا یونیورسٹی حیدرآباد۔ ٹھیک ہے جی، اور میں حیدرآباد بیسڈ ڈرمیٹولوجسٹ ہوں۔ پچھلے 16 ایئر سے 16 سال سے 2004 سے میں حیدرآباد میں ڈرمیٹولوجی کی اور ایستھیٹک کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہوں گے۔ آج کا جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہمارا ہے ہرسوٹزم، جو کہ بہت ہی کامن ٹاپک ہے، اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں لیتے ہیں کہ ہرسوٹزم کیا چیز ہے۔ بیسیکلی ہرسوٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایکسیسو گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے بالوں کی۔ ٹھیک ہے جی، اور بالوں کی گروتھ جو ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے ہمارے ایسے حصوں میں جہاں کہ عورتوں کو نارملی بال نہیں ہوتے وہاں پر بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ لیں کہ اپر لپ پہ، چن پہ، فار ہیڈ پہ یا چیکس پہ، ٹھیک ہے، یا باڈی کے ڈفرینٹ ایریاز پہ جہاں یوزولی مردوں کو بال ہوتے ہیں وہاں پر اگر عورتوں کو بال نکلنے شروع ہو جائیں تو ہم اس بیماری کو ہرسوٹزم میں ڈالتے ہیں۔ اور اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں، وہ بال عورتوں کو کیوں نکلتے ہیں، اس کے کیا کیا علاج ہیں، اور ان بالوں کی وجہ سے کس کس کمپلیکیشن میں عورتوں کی جلد جانا شروع ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت کامن پرابلم ہے، اور ایک زمانے میں خود ہرسوٹزم کی پیشنٹ ہو گئی تھی۔ کیوں ہوئی تھی یہ میں خود آپ کو بتاؤں گی۔ تو ہرسوٹزم بیسیکلی کہ جو بال ہمارے بیجا جلد پہ ان حصوں پہ جہاں پہ یوزولی ہم عورتوں کو نہیں ہوتے اور ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں تو اس بیماری کو ہم ہرسوٹزم میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، عورتوں کو ہم کو ویسے بھی بال تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالوں کی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ویلس ہیئر، جو کہ بہت سافٹ، بہت تھن، نان پگمنٹڈ، لائٹ براؤن کلر کے یا وائٹش یا بہت ہی لائٹ کلر کے بال ہوتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں رواں۔ ٹھیک ہے جی، تو روئیں والے جو بال ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ویلس ہیئر، جو کہ عورتوں کو یوزولی ہوتے ہیں، اور ٹرمینل ہیئر ہیں جو کہ ہمارے تھک بال ہوتے ہیں، جیسے ہمارے آئی بروز کے بال ہو گئے، ہمارے آئی لیشز کے بال ہو گئے، ہمارے ایکزیلا کے بال ہو گئے، آرم پٹ میں جو بال ہوتے ہیں، جینائٹل ایریاز پہ جو بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سب کو ہم ٹرمینل ہیئر کہتے ہیں۔ تو اگر ویلس ہیئر جو کہ ہمارے اپر لپ پہ ہیں بہت روئیں کی طرح، چن پہ ہیں بہت روئیں کی طرح، اور جو ہے سوری بچوں، بہت سارے لوگوں کے اس میں میسیجز آتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کا آفٹر ورڈز اس کے آنسر دوں گی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو میں گلاسز اتار کے لائیو سیشن کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اتنی دور کا ریڈنگ میں بھی تھوڑا پرابلم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہے سیکوینس ایک جو ہوتا ہے نا ٹاک کا، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ میرے سے بھلے سوال جواب کرتے جائیے، بالکل آنسر دینا شروع کر دوں گی کہ کیا اس کا آنسر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہمارا یہ تھا کہ ٹرمینل ہیئر جو کہ ہمارے تھک بال ہوتے ہیں اور ہمارے آئی بروز، آئی لیشز، آرم پٹس میں، جینائٹل ریجن میں ہوتے ہیں، اور ویلس ہیئر ہم عورتوں کو ہوتے ہیں اپر لپ پہ، چن پہ یا چیکس پہ، اور کئی عورتوں کو وہ بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ویلس ہیئر، سافٹ ہیئر جو ہیں وہ اگر آ جائیں اس پہ ہمارے باڈی کے ایسے پورشنز پہ، ٹرمینل ہیئر میں چینج ہونا شروع ہو جائیں، تو اس چیز کو ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم ہرسوٹزم میں جانا شروع ہو گئے۔ اور اس ہرسوٹزم میں جانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم عورتوں میں کیوں ہم جانے لگتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جسم میں ایسے ہارمونز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ میل کے ہارمون ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹیسٹوسٹرون میل کا ہارمون ہے، اور بہت سارے ہارمونز ہیں جو کہ بڑھتے ہیں جن کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن یہ سارے ہارمونز آہستہ آہستہ میل میں بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے میل پیٹرن کے ہارمون ہمارے جسم میں بڑھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پر ہرسوٹزم ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون کون سے ہارمونز ہیں، وہ کیا کیا پرابلمس کراتے ہیں؟ جیسے نمبر 1 پہ جو کاز آتا ہے اس میں ہمارا آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو ہرسوٹزم ہوتی ہے ان کا ویٹ اوور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی وائس جو ہے موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تھک ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کے باڈی مسلز جو ہیں وہ تھک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ویسٹ والا جو پورشن ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے جو ہے
ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے چہرے پہ، ان کے سر کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی باڈی پہ بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہرسوٹزم والی عورتوں کو فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کو کیا کیا مسائل سامنے آتے ہیں کہ ان کی پسینے میں سے بھی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے بریسٹ میں ہیوینس محسوس ہوتی ہے. اور یہ جو ہیں ساری بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ جو کہ میل پیٹرن ہارمون کو بڑھاتی ہیں باڈی میں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں یہ ساری چینجز آنے لگتی ہیں، جن میں نمبر 1 پہ ٹاپ پہ جو بیماری ہے وہ پولیسسٹک اووریز کی بیماری ہے، ٹھیک ہے جی. اور پولیسسٹک اووریز کی بیماری کس طرح سے ہمارے اندر چینجز کرتی ہے کہ ہمارے اووریز جو ہیں جو کہ اینڈروجن سیکریٹ کرتے ہیں، ان کی جو ہے پروڈکشن بڑھا دیتی ہے اینڈروجنس کی وہاں پر، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں میل والے ہارمون بڑھنے لگتے ہیں اور پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. پولیسسٹک اووریز میں ایک سسٹ بھی ہو سکتی ہیں، ملٹیپل سسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ایک اووریز بھی انوالو ہو سکتی ہیں، 2-3 اووریز بھی انوالو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ ہرسوٹزم کا پرابلم کراتا ہے وہ ہے کشنگ سنڈروم. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں کہ جو بیچاریاں مختلف وجوہات کی وجہ سے اسٹیرائڈز پر ہوتی ہیں، جیسے کہ جوڑوں کے درد کی شکایت کی وجہ سے، استھما کی بیماری کی وجہ سے، کسی اور بیماری کی وجہ سے وہ اسٹیرائڈل تھراپی پہ ہوتی ہیں، سوریاسس ہو گئی، ایگزیماز ہو گئے ڈفرینٹ قسم کے، یا وہ وائٹننگ کی کریموں کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آنکھوں کے لیے ایسے ڈراپس کا استعمال کرتی ہیں جو کہ ان کی آنکھوں کی الرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ یوز کر رہے ہوتی ہیں، یا ان کو گلے میں خراش رہتی ہے، گلے کے لیے وہ کچھ ایسے میڈیسنز اسپرے، نیزل اسپریز یوز کر رہی ہوتی ہیں جن میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی لانگ ٹرم میں کشنگ سنڈروم کے میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی یہ ساری پرابلمز آنے لگتے ہیں اور ان کے جسم پہ اوور گروتھ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، ان کے جسم پہ ہرسوٹزم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جینیٹیکلی بھی کئی لوگوں کو ہرسوٹزم کا پرابلم ہوتا ہے. ویسے نارمل ہوتے ہیں، انہیں کوئی ایکنی نہیں ہوتی، کوئی اوور ویٹ میں نہیں جا رہے ہوتے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن ان کے جسم پر بہت سارے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ایشینز جو ہم ہیں، سانولے رنگ والے لوگ، ایشینز، پاکستان، انڈیا، ہم جو لوگ ہیں، ایجپشین، آپ کے مصر کے لوگ، ایران کے لوگ، جو بھی ایشیا میں آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی بال جسم پر زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپینس کے یا انگریزوں کے یا امریکنس کے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے یہاں کے لوگوں کے جینڈر کا حساب لگائیں تو جو ہمارے یہاں گورے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کم بال ہوتے ہیں جسم پر ایز کمپیئر ٹو سانولے لوگوں کے. جو سانولے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ جسم پر بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری مختلف بیماریاں ہیں جو کہ آپ کے جسم میں اس طرح سے بالوں کی گروتھ کو بڑھائیں گی. اس کے علاوہ کانجنائٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا ایک بیماری ہے جس میں کہ ایڈرینل گلینڈ جو ہے قدرتی طور پہ بڑی ہوتی ہے اور وہ زیادہ اینڈروجنس پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی ہرسوٹزم کا مسئلہ لوگوں کو رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹیومرز ہوتے ہیں جیسے کہ اووریز کے کچھ ٹیومرز ہیں، وہ بھی ہرسوٹزم کے پرابلم کو بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ دوائیں ہیں جو کہ بالوں کی گروتھ کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے کئی لوگ اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں، یا کئی لوگ پریشانی کی وجہ سے اینزیولائٹک لینا شروع کر دیتے ہیں، اسٹریس ہو رہا ہے اینزیولائٹک لے لیں، یا جو لوگ بہت زیادہ پین کلرز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈینزین گروپس خاص طور پہ وہ لوگ، یا جو لوگ بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے جی، یا جو لوگ بیجا ہارمونز لیتے ہیں، ہارمونل تھراپی لیتے ہیں، اسٹیرائڈز بہت زیادہ لیتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جسم میں بالوں کی رفتار جسم پر بڑھائیں گی اور سر کے بال گرانے شروع کر دیں گی. لہٰذا بیجا اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ کوئی بھی انفیکشن ہوا آپ نے اپنی مرضی سے اینٹی بائیوٹک کھانا شروع کر دی. بیجا آپ نے اینٹی ڈپریسنٹ یا اینزیولائٹک میڈیسنز بغیر سائیکیٹرسٹ کی ایڈوائز کے نہیں کھانی ہے. آپ نے کوئی بھی پین کلر اپنی مرضی کے بغیر نہیں کھانا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی. ان ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے کیونکہ یہ ساری رسک فیکٹرز ہیں جو کہ آپ میں بالوں کی گروتھ جسم پر بیجا بڑھائیں گے اور سر کے بال گرانے شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ
جو لوگ انفرٹیلیٹی کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کو پی سی اوز کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہوتی ہے اور پھر وہ اس کی کنٹینیوس ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہرسوٹزم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایشینز کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے بہت زیادہ پھیلے ہوئے وزن ہوتا ہے، موٹاپا جن کو بہت زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو بہت زیادہ ہرسوٹزم کا پرابلم ہوتا ہے۔ ہرسوٹزم کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکیشنز آتے ہیں؟ کمپلیکیشنز ایک تو سائیکولوجیکل، انسان ڈپریس ہو جاتا ہے کہ بھئی آج میں نے تھریڈنگ کرائی، دوسرے دن پھر بال نکل آئے، آج میں نے ویکس کرائی، دوسرے دن پھر بال نکل آئی، کہیں جانا ہے، سائیکولوجیکل ڈپریس، اس کی سیلف اسٹیم ڈاؤن ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ جہاں بال نکلنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے اسکن موٹی ہو جاتی ہے، وہاں سے اسکن کالی ہو جاتی ہے، وہاں پہ اسکن چھوٹے چھوٹے دانے دینے لگتی ہے، وہاں پہ بیجا داغ دھبے سے اسکن پہ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ تو انسان جو ہے سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو مزہ نہیں آتا، اس کے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سے ہارمونل پرابلمز ہیں جو کہ عورتوں میں چہرے پہ بال بڑھائیں گے؟ تھائرائڈ ڈس آرڈرس، ٹھیک ہے جی، تھائرائڈزم، ہائپر تھائرائڈزم کا پرابلم عورتوں میں چہرے پہ بال بڑھائے گا اور سر کے بال کم کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائپر پرولیکٹینیمیا، جن لوگوں کے جسم میں پرولیکٹن کے لیولز بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بریسٹ میں ٹائٹنس آنا شروع کر دیں گی، بریسٹ میں ہیوینس آنا شروع کر دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں انفرٹیلیٹی کا پرابلم بہت زیادہ کامن ہوگا، اور ان لوگوں میں ایک یہ کمپلین بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کی بریسٹ میں ٹینڈرنس ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ملک کا ڈسچارج بھی ان کے بریسٹ سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے پرابلمس ہیں جو کہ پرولیکٹن لیول ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے جو ہیں تھائرائڈ کے فنکشن جو ڈسٹرب ہیں اس کی وجہ سے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو لوگ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ہے ہرسوٹزم بہت زیادہ حد تک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہرسوٹزم کی جو گریڈنگ ہے، جو اسکیلنگ ہے، اس کے لیے پورا اسکیل دیا ہوا ہے، فیری مین گیلری اسکیل کہتے ہیں اس کو، جس میں ہم میجر کرتے ہیں کہ ہرسوٹزم کس لیول کا ہے، ٹھیک ہے۔ گریڈ 0 پہ آپ کو نو ہیئر، گریڈ 1 پہ آپ کو فائن ہیئر، ٹھیک ہے، گریڈ 2 پہ فائن سے تھوڑے ماڈریٹ ہیئر، گریڈ 3 پہ تھک ہیئر، اور گریڈ 4 پہ کورس ہیئر، بہت زیادہ موٹے ہیئر، اور ان کے مطابق جو ہے مختلف ٹریٹمنٹس جو ہیں کی جاتی ہیں کہ کون سے لیول پہ آپ کی کیا کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے، آپ کا ہرسوٹزم ٹریٹ کرنے کی یوز ہوتی ہیں آپ کے ہرسوٹزم کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ ان میں ایک تو میتھڈ ہے ایپیلیشن اور ڈیپیلیشن کا، ٹھیک ہے جی۔ ایپیلیشن میں کیا ہے کہ جسم سے بال جڑ سے کھینچ کے نکال دیے جاتے ہیں، اور ڈیپیلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال کو شیو کے ذریعے یا کسی کیمیکل کے ذریعے صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ایپیلیشن ہوتا ہے اور دوسرا ڈیپیلیشن ہوتا ہے، کہ جس میں ویکسنگ آ جاتی ہے، تھریڈنگ آ جاتی ہے، آپ کے جو ہیں جو بھی نارمل میتھڈ ہوتے ہیں بال صاف کرنے کے، یہ سارے آ جاتے ہیں، مشین کے ذریعے بال صاف کرنے ہو جاتے ہیں، کسی کیمیکل کے ذریعے بال صاف کرنے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت پاپولر میتھڈ ہوتا ہے ویکس کرانے کا، ویکسنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہیں جن کی جو ہے ڈائگنوسس جب ہرسوٹزم کی ہوتی ہے، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ فرسٹ اسٹیپ پہ آپ کا لیزر نہیں شروع کر دیتا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو ہم گھر میں جو ٹریٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ہم ایپیلیشن کر رہے ہوتے ہیں، ڈیپیلیشن کر رہے ہوتے ہیں، ویکسنگ کر رہے ہوتے ہیں، تھریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے میتھڈس ہم اپنے طور پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کا پورا رول آؤٹ کرتا ہے، آپ کی کمپلیٹ ہسٹری، آپ کا ویٹ، آپ کا جو ہے ساری بلڈ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، جس میں پتہ لگایا جاتا ہے کہ روٹ کاز کیا ہے آپ کے اس قدر جسم پر بال ہونے کا، ٹھیک ہے جی۔ جس میں آپ کے الٹرا ساؤنڈس بھی کیے جاتے ہیں پولیسسٹک اووریز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، کچھ ہارمون ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کس گلینڈ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ڈائبٹیز کی طرف جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے بھی بال بہت زیادہ ہرسوٹزم میں ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے انسولین لیول، فری انسولین لیول کتنا ہے، TSH، T3، T4 تھائرائڈ فنکشن کے لیے، پرولیکٹن، سیرم پرولیکٹینیمیا دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈروجن، سیرم پروگیسٹرون، سیرم ایسٹروجن، سیرم ٹیسٹسٹرون، یہ ساری چیزیں
دیکھی جاتی ہیں کہ ان میں سے کون سے ہارمون زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آپ ہرسوٹزم کا شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ کی ایک رپورٹ آتی ہے پوری تو پھر جو ہارمون ڈسٹربڈ ہوتا ہے اس ہارمون کی ٹریٹمنٹ شروع کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک ہم اس ہارمون کو نارمل لیول پر نہیں لائیں گے, آپ بھلے 1000 سیشن لیزر کے کرا لیں, آپ کے بال ختم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جو ہے آپ کے پورے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے جس میں پتہ چلے گا کہ آپ کے کون سے ہارمونز ڈسٹرب ہیں, اور ان ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے جو پرابلمس آ رہے ہیں ان کو پھر ٹریٹ کیا جائے گا. جیسے اگر تھائرائڈ ڈس فنکشن ہے تو تھائروکسین کی میڈیسن دی جائے گی, اس کے ساتھ جو پریکاشنز آپ نے لینے ہیں وہ کی جائیں گی. پرولیکٹینیمیا ہے تو پرولیکٹن کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ دی جائے گی. آپ کی جو اگر سیرم ٹیسٹوسٹرون بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی جائے گی. اگر آپ کو پالیسسٹک اووریز کا پرابلم ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. اور جب وہ آپ کی ٹریٹمنٹ نارمل لیول پہ آنی شروع ہو جائے گی تو مین وائل ہاتھ کے ہاتھ ساتھ میں لیزر تھراپی شروع کی جاتی ہے ٹو ٹریٹ یور ہیئر پرابلم. ٹھیک ہے جی. اب جو لیزر ہم کرتے ہیں, جیسے اگر آپ نے میرا لاسٹ سیشن گلوٹاتھائن والا سنا ہو تو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جسم میں 2 طرح کے میلانن پگمنٹ ہے, جس میں 2 طرح کے یو میلانن ہے اور فیو میلانن ہے. یو میلانن جو ہے وہ ہمارے سانولے لوگوں میں ایشینز میں زیادہ ہوتا ہے, اور فیو میلانن جو ہے وہ گوروں میں زیادہ ہوتا ہے, گورے کمپلیکشن میں. ہمارے یہاں بھی جو گورے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں فیو میلانن زیادہ ہوتا ہے. تو جن میں فیو میلانن ہوتا ہے ان کے بال پتلے ہوتے ہیں, لائٹ کلر کے ہوتے ہیں, اور جو سانولے رنگ کے جن میں یو میلانن زیادہ ہوتا ہے ان کے بال تھک ہوتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں اور کالے ہوتے ہیں. تو لیزرز کی بھی مختلف مشینیں ہوتی ہیں جو کہ گورے لوگوں کے لیے سیپریٹ اور سانولوں کے لیے سیپریٹ ہوتی ہیں, ایشینز کے لیے جدا ہوتی ہیں, گوروں کے لیے جدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم جو ہے مختلف لیزر مشینز جو ہمارے بہت سارے ایسے ایشینز ہیں جو کہ امریکہ میں جا کے یا یورپ میں جا کے لیزر ٹریٹمنٹس کراتے ہیں, لیکن ان کی لیزر وہاں کرانے سے بال ختم نہیں ہوتے یا ریڈیوس نہیں ہوتے, جو کہ ہمارے یہاں ان کو علاج کرانے سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ایشیا میں وہ لوگ مشینیں ہی وہ سپلائی کرتے ہیں جو کہ ہماری اسکن ٹیکسچر کے حساب سے بنائی گئی ہیں. میں آگے ڈسکس کروں گی کہ وہ کون سی ویو لینتھس کی مشینیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو جی پہلے آپ کے پیشنٹ کا سارا انویسٹیگیشن ہوں گے, اس کے کون سے ہارمون ڈسٹرب ہیں, اس کی ساری ٹریٹمنٹ ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لیزر کے سیشن بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور لیزر ہیئر ریموول جو ہے فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ 1995 to 96 میں ڈیولپ ہوا تھا. شروع کے سیشنز اس کے تب کے ہوئے تھے, اور لیزر ہیئر ریموول ٹریٹمنٹ جو ہے FDA اپرووڈ ٹریٹمنٹ ہے. اس میں کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہے کہ کوئی بہت ڈیمیجنگ ہے. کئی لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ لیزر شاید بہت ہی خطرناک چیز ہے, لیزر کرانے سے ہماری آنکھیں ڈیمیج ہو جائیں گی, ہمارے چہرہ ڈیمیج ہو جائے گا, ہم چہرے کا لیزر کرائیں گے ہمارے سر کے بال ختم ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سارے کے سارے متس ہیں. آپ کے جہاں شارٹس لگتے ہیں وہاں کے جو ہے ہیئر فالیکل کو ڈیمیج کیا جاتا ہے, اور وہاں کا ہی ہیئر روٹ ڈیمیج ہوتا ہے, اور وہیں پہ بال ختم ہونے شروع ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کے اپر لپ کا کیا جائے اور سر کے بال کم ہونے شروع ہوں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو میلازما کا پرابلم ہوتا ہے, چہرے پہ چھائیاں ہوتی ہیں, تو جب وہ ہیئر ریموول کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کافی بہتری ان کی چھائیوں میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو میلانن کو کا جو کلر ہے کروموفوب, اس کو لیزر ٹارگٹ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہیئر فالیکل کی جو روٹ ہوتی ہے اس کو وہ ڈیمیج کرتا ہے, اور پھر آپ کے بال وہاں سے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. منیمم 7 to 12 سیشنز لگتے ہیں لیزر کے, اور منتھلی میں جو کرتی ہوں منتھلی سیشن ایک کرتی ہوں. ویسے ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ 20 ڈیز کے بعد سیشن کر سکتے ہیں, لیکن منتھلی سیشن 7 to 12 سیشنز, منیمم 7 اینڈ میکسیمم 12, اور وہ ڈفرینٹ پورشنز کے حساب سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ اگر آرم پٹ کے آپ ہیئر ریموو کرا رہے ہیں, جینائٹلز کے کرا رہے ہیں, اور اس میں شارٹس بھی چینج ہوتے ہیں, باڈی کے کرا رہے ہیں, آرمز کے کرا رہے ہیں, لیگ کے کرا رہے ہیں, فیس کے کرا رہے ہیں, تو مختلف ہوتا ہے. اب اس میں مختلف قسم کی مشینیں ہیں جن میں آرگن لیزر ہوتا ہے, روبی, الیگزینڈرائڈ, ڈائیوڈ, IPL, یہ ساری مشینیں ہوتی ہیں. اور یہ جب لیزر ہوتا ہے کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ویری کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آن ایپیڈرمس. آپ مشین کو جب ہاتھ لگائیں گے, بلکہ ہمیں اپنے پیشنٹس کا جب لیزر کرتی ہوں تو ان کو دکھاتی ہوں کہ آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھیں کہ جیسے برف ہوتی ہے,
صحیح ہے, کوئی ایسا ڈیمیجنگ ایفیکٹ نہیں آتا, کوئی نشان نہیں پڑتا, کچھ نہیں ہوتا, بلکہ آپ کی جو رنگ کالا ہو رہا ہوتا ہے چہرے کا وہ گورا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ نیچے سے ہیئر فالیکل جس میں پگمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ڈفرینٹ لیزرز کام کرتے ہیں یہ ڈفرینٹ ویو لینتھ کے تحت کام کرتے ہیں, پتلی جلد کے لیے, موٹی جلد کے لیے, اس حساب سے. اب جو الیگزینڈرائڈ لیزر ہے وہ بالکل جو گورے لوگ ہوتے ہیں, بہت گورے لوگ ہوتے ہیں, امریکنز, برٹشرز, ان کی جلد کے لیے ہوتا ہے, ہماری جلد کے لیے نہیں ہے. تو اگر ہم الیگزینڈرائڈ لیزر کرائیں گے تو ہمارے بال بالکل ختم نہیں ہوں گے. اسی طرح اینٹی ایگ لیزر جو ہے وہ ڈارک اسکن والوں کے لیے ہوتا ہے, ڈائیوڈ جو ہوتا ہے وہ ڈارک اسکن والوں کے لیے ہوتا ہے, آئی پی ایل جو ہوتا ہے وہ ڈارک اسکن والوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگین آپ کا جو روبی ہے وہ دوبارہ جو ہے لائٹ اسکن والوں کے لیے آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ساری تو ہم نے لیزر کے حساب سے بات کی, اور اس کے علاوہ سیشن میں اگر آپ نے کوئی بھی سوالات کرنے ہوں تو آپ میرے سے کمنٹ میں کریں گے, میں اس کا آپ کو آنسر دینا شروع کر دوں گی. اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ یوز کی جاتی تھی اولڈ ٹائمز میں اور ابھی بھی, کہ جس کو اگر بہت زیادہ بیجا بال ہیں یا وہاں پہ ڈارکننگ اسکن کی ہو رہی ہے, تھک اسکن ہو رہی ہے, تو اس پورشن کو کاٹ کر سرجری کر کے ایکسائز کر کے نکال دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک ہیئر کا جو ہے پرابلم سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ کرنے سے یا کھانے سے ہماری ہیئر کی ہرسوٹزم کم ہو سکتا ہے؟ جیسے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اپنا ویٹ کم کریں. جن لوگوں کو پولیسسٹک اووریز ہیں یا ہرسوٹزم ہے, ان کے بہت زیادہ ویٹ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ہرسوٹزم اس قدر ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ ان کو بال نکل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے اسٹیج پہ تو اپنا ویٹ کم کرنا شروع کریں, اپنی 30 منٹس کی ایٹ لیسٹ ایکسرسائز کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے جی. اینٹی آکسیڈنٹس اپنی ڈائٹ میں لینا شروع کریں, اور کچھ فروٹس ہیں جو کہ ہرسوٹزم کو, بیجا چہرے پہ بالوں کو ختم کرتے ہیں, جن میں آپ کی جو ہیں چیریز جیسے آج کل آئی ہیں وہ, بلیک بیریز ہیں, بلو بیریز ہیں, ٹھیک ہے, بند گوبھی ہے. یہ جو خوراکیں ہیں اس سے ہرسوٹزم کم ہونے لگتا ہے. لیکن لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. پانی 8 سے 12 گلاس پانی کا استعمال. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے جو ہے ورزش کرنی ہے, اپنا وزن کم کرنا ہے, لیمن کا استعمال بڑھانا ہے, وٹامن سی کا استعمال بڑھانا ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چیری کا بہت اچھا رول ہے ہرسوٹزم کو ختم کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی ہربل میڈیسنز ہیں جن کا بہت ہی اچھا رول ہے آپ کے ہرسوٹزم کو ختم کرنے, جس میں ہے سا پالمیٹو, ایک جڑی بوٹی ہے, اس کے پلانٹس بھی ہوتے ہیں, اور اس میں فروٹ لگتا ہے کھجور جیسا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کھانے سے, یا اس کا جو ہے کئی لوگ حلوہ بنا کے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں, اس کو پانی میں بوائل کر کے استعمال کرتے ہیں. تو پالمیٹو کے نام سے پاکستان یا انڈیا میں پالمیٹو کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے, ویسے اس کا نام سا پالمیٹو ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ عورتوں کے جو خاص ہارمونز ہیں جن کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہرسوٹزم ہوتا ہے, ان ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. عورتوں میں جو ہے ہارمونز جب کنٹرول میں آنے شروع ہو جائیں گے تو ان کا ہرسوٹزم بڑھے گا نہیں. تو ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال بھی کافی حد تک بہتری لاتا ہے ہرسوٹزم کے کنٹرول میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے چاسٹی ٹری ایک ہے جڑی بوٹی, جس کو کہتے ہیں پاک درخت بیری. ٹھیک ہے جی. پاک درخت بیری کے جو پتے ہوتے ہیں ان کی گرین ٹی پینے سے بھی کافی حد تک جو ہے بہتری آ جاتی ہے اس میں آپ کے ہرسوٹزم میں. اس کے علاوہ پودینے کی چائے, پودینے کا پتے کی چائے پینے سے, پودینے کا جوس پینے سے کافی حد تک ہرسوٹزم میں کمی آتی ہے, کیونکہ پودینہ جو ہے وہ آپ کی انزائٹی کو, آپ کی ڈپریشن کو کم کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ویٹ کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے. تو اس کے علاوہ لیونڈرو ٹری آئل جو ہے اس کا استعمال آپ کی جو ہے لیوٹینائزنگ ہارمون جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. فالیکلز کی جو اووریز کی گروتھ کے لیے, اووم کی گروتھ کے لیے لیوٹینائزنگ ہارمون ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, جو کہ ہرسوٹزم میں کافی حد تک ڈسٹرب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اووریز کا, پولیسسٹک اووریز کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس کی لیے بھی, اس کی ہیلتھ کے لیے, اووری کی ہیلتھ کے لیے لیونڈرو ٹری آئل کا بھی بہت اچھا رول ہے. تو اس کی بھی قطرے اگر آپ چائے میں یا گرین ٹی میں ڈال کے پیتے ہیں تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کا ہرسوٹزم کنٹرول ہو جاتا ہے.
ہوم ٹیک میسیج ہمارا یہ ہے کہ ہرسوٹزم زیادہ تر کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ اوبیسٹی، جینیٹک کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن اوبیسٹی کو تو آپ بہتر کر سکتے ہیں. ورزش اپنی ریگولر رکھیے، اپنا وزن بڑھنے نہ دیجیے، اور جیسے ہی آپ کے اندر کوئی بھی ایسے سائنز آئیں کہ آپ کے چہرے پہ ایکنی ہو رہی ہے، آپ کے سر کے بال گر رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ بال نکل رہے ہیں، ٹیک اٹ سیریس، اور اپنی ڈاکٹر، فیملی ڈاکٹر، گائناکولوجسٹ، ڈرمیٹولوجسٹ، جس سے بھی آپ کنسلٹ کرتے ہیں، آپ کنسلٹ کرائیے، اپنے ہارمون لیولز کرائیے، اپنے الٹرا ساؤنڈ کرائیے، پتہ چلے کہ کس چیز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ کا یہ سارا ہارمون پیٹرن خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا پراپر ایک ٹریٹمنٹ کرائیے. جب تک آپ کی انٹرنل ہیلتھ بہتر نہیں ہوگی تب تک آپ جتنے بھی لیزرز کرا لیں، جب تک آپ کے ہارمون لیول میڈیسن سے ڈاؤن نہیں جائیں گے، آپ کو لیزر اثر نہیں کرے گا. اسی لیے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت لیزر کرایا لیکن ہمارے بالوں کی گروتھ کم نہیں ہو رہی یا ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کے ہارمونز پراپرلی ٹریٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، اپنے ہارمونز کو پراپرلی ٹریٹ کرائیے اور اس کے ساتھ ساتھ لیزر کے پراپر سیشن لیجئے. کوئی ڈینجرس لیزر نہیں ہے، بہت اچھے ریزلٹس ہیں لیزر کے، اور اس سے کمپلیٹ نہیں تو 99% بالوں کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کی اسکن کے حساب سے ایشین مشین جس میں ڈائیوڈ لیزر کا بہت اچھا رزلٹ ہے، این ڈی ایگ کا بہت اچھا رزلٹ ہے، وہ یوز اگر ہوتی ہیں تو 100% بال ختم ہو جاتے ہیں. پیشنٹ کے بال بہت کم حد تک رہتے ہیں، اور اگر رہتے بھی ہیں تو وہ ٹرمینل ہیئر نہیں ہوتے، ویلس ہیئر ہوتے ہیں جو کہ روئیں کی طرح ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو بہتر کیجیے، کاربوہائیڈریٹس کو ڈیلیٹ کیجیے، اینٹی آکسیڈنٹس لیجیے، اور جو میں نے آپ کو ہربل میڈیسنز بتائیں ان کو کھانے کی کوشش کیجیے یا ان کی گرین ٹیز پیجیے. تھینک یو سو مچ. اور اس میں آپ کمنٹ میں بھلے اپنے سوالات کر سکتے ہیں، میں اس کے آپ کو آنسر انشاءاللہ دوں گی. تھینک یو سو مچ. سی یو سون ود انشاءاللہ نیو ٹاپک. اللہ حافظ.